بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملأ اعلیٰ میں پہنچنا۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، براق لایا گیا جو سفید گدھے سے اونچا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں مسجد اقصی سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی آسمان اول کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئے۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 5ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور مجھ کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 6ٹھے آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور پھر مجھ کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھا دیکھا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے گئے اور مجھ پر اور میری امت پر ایک رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر میں 6ٹھے آسمان پر اترا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے حضور واپس جائیے اور نماز میں کمی کے لیے عرض کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو میں حضور خداوندی عز و جل میں واپس گیا اور تخفیف نماز کے لیے عرض کی اور بارگاہ کریمی سے 5 نمازیں کم ہو گئی۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتایا، انہوں نے کہا لوگوں کی برداشت کم ہے، رب عز و جل کے حضور جائیے اور مزید کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے رب عز و جل کے اور حضور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن کے لیے 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہے۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پھر واپس جائیے اور کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ میں نے کہا اب تو کمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت معراج کو بیان کیا ہے، جس میں تقریباً تذکرہ بالا آیات کے مطابق بیان کرنے کے بعد آخر میں اس قدر مزید ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمانوں پر میری ملاقات جس سے ہوئی اس نے تبسم اور شگفتگی کے ساتھ مرحبا اور خوش آمدید کہا، بجز ایک فرشتہ کی تبسم اور شگفتگی کے آثار اس کے چہرے پر نہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دروغے جہنم ہے، وہ
वो कभी शगुफ्ता नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को मेराज के वाक़ियात का जिक्र किया। इन वाक़ियात को सुनकर मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और अज़राह इस्तेहज़ा कहने लगे, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हें अपने आका और सरदार के बारे में कुछ खबर है? वो कहने लगे हैं कि आज रात के एक हिस्से में वो एक माह की मुसाफत तक गए और फिर अपने मकाम पर लौट आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है तो फिर उसमें कोई शक व शुबा नहीं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बईद नहीं। फिर मुशरिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी निशानी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कुरैश के एक काफिले पर गुजरा जो फला मकाम पर था। उनके ऊँट हमसे बिदके और चक्कर लगाने लगे। उनमें एक ऊँट ऐसा था जिस पर 2 चादरें थी, एक चादर सियाह और एक चादर सफेद। वो गिर गया और उसकी टांगें टूट गई। जब वो काफिला आया तो लोगों ने अहले काफिला से वही बातें की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी और इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तस्दीक हो गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक रखा। लोगों ने पूछा, जिन लोगों से आपने मुलाकातें की हैं क्या उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। पूछा कि उनकी सिफत बयान फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुंदबी रंग था जैसे अज़द अमान के यमनी बाशिंदों का रंग है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मियाना कद, लंबे बालों वाले और रंग सुर्खी माइल था, गोया उनकी दाढ़ी से मोती झरते थे। इमाम अहमद और अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज के मुशाहिदात में ऐसे लोगों को भी देखा जिनके नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने मुंह और सीने को छील रहे थे। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो लोगों का तजस्सुस और उनके दर पे होकर बेआबरूवी करते थे। इब्ने मरदुविया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मुशाहिदात में से एक ये है कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के होठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा था और कटे हुए होठों की जगह दूसरे होठ पैदा हो जाते। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खतीब हैं जो दूसरों को तो तबलीग करते थे मगर खुद अमल ना करते, जिनकी प्राइवेट अंदरूनी जिंदगी और पब्लिक जिंदगी अवामी जिंदगी से अलग होती थी, जो बद अखलाकियों को छिपाते और तकवा और खुश अखलाकी का मसनूई रंग चढ़ा कर दिखाते हैं। तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रिवायत करके सही कहा और अबू नईम व इब्ने मरदुविया और बज़ार रहमतुल्लाह ने हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो रात आई जिसमें मुझे मेराज हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के सखरा के पास आए और उन्होंने अपनी रस्सी सखरा में दाखिल की जिससे उसमें सुराख हो गया और उस सुराख से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे बुराक को बांध दिया। इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह और हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नवादुल उसूल में और इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदुविया रहमतुल्लाह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मिअराज के मुशाहिदात में दरवाज़े जन्नत पर लिखा देखा कि सदका की जज़ा असल से 10 गुना है और कर्ज देने वाले को रकम कर्जा से 18 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या वजह है, कर्ज सदका से अफजल है? उन्होंने फरमाया, इसलिए कि साइल सवाल करता है और उसके पास मौजूद होता है और कर्ज का तालिब उसी वक्त कर्ज मांगता है जब उसे सख्त ज़रूरत लाहक होती है। इब्ने मरदुविया रहमतुल्लाह अलैह ने बतरीक उबैद बिन अमीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज हुई तो मैंने जन्नत को दरे बेज़ा से देखा। मैंने कहा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, लोग मुझसे जन्नत के बारे में पूछेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सवाल करने वालों को बता दें कि
جنت کی سطح ہموار اور وسیع ہے اور اس کی مٹی مشک ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق قتادہ رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں پاکیزہ ترین خوشبو پا کر حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، مکہ میں ایسی خوشبو ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ ایک کنگھی کرنے والی کی اور نیز اس کے شوہر اور بیٹی کی خوشبو ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ عورت ایک روز فرعون کی بیٹی کے کنگھی کرنے بیٹھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی اور اس نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ فرعون ہلاک ہو جائے۔ بیٹی نے اس کی شکایت اپنے باپ فرعون سے کر دی، جس پر اس نے مشاطہ کو قتل کر دیا۔ شیخین رحم اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور مشرکین کو معلوم ہوا تو وہ اعتراض کرنے لگے اور مضحکہ اڑانے کے خیال سے آئے اور مجھ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے لگے۔ میں اس وقت حجر اسود کے پاس کھڑا ہو گیا اور اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر مشرکین مکہ کے سوالات کے جوابات، جزیات اور تفصیلات کے ساتھ دیتا رہا۔ ابن مردویہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں یہ سند صحیح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب میں ملأ اعلیٰ پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی خشیت الہی سے ایسی حالت ہو گئی کہ گویا ان میں کوئی حس و حرکت ہی نہیں ہے۔ امام احمد، ابن ابی شیبہ، ترمذی، حاکم، نسائی، ابن جریر، ابن مردویہ اور بحقی رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی سوار رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے، پھر آپ نے جنت و دوزخ اور عالم بالا کے مذکور قرآن تمام حقائق کو دیکھا، پھر واپس تشریف لائے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں، آپ کو آسمانوں کی بعد الطبیعی تمام اشیاء اور مقامات اور زمین کی تمام طبیعی مادی اشیاء اور مقامات کی سیر کرائی گئی۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج سماوی مشاہدات کے سلسلے میں ایک شخص کو آتش سیال کی نہر میں گوتے لگاتے اور پتھر نگلتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سودی کاروبار کرنے والا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب اسرا میں سماوات اعلیٰ میں تسبیح کی آواز سنی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس وقت مجھ سے کہا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوف نہ کھائیے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براق کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا شے تھی اور کس نوع کی سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مثل چوپائے کے تھا، طویل قامت اور سفید رنگ اور اس کے قدموں کے درمیان حد نظر تک فاصلہ تھا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مردویہ اور بزار رحمۃ اللہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جب مجھے معراج ہوئی، جبریل علیہ السلام اس صخرہ کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے اور اپنی انگلی اس صخرہ پر رکھی اور اس کو شق کر دیا اور پھر اس سے براق کو باندھا۔ طبرانی و ابن مردویہ رحم اللہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے تو آپ نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ راست اختیار فرمائی اور طریقہ فطرت کو پسند فرمایا۔ دودھ ہر جاندار کی اعلیٰ اور بہترین غذا ہے، اس میں پانی اور غذا دونوں کا امتزاج ہے، یہ گرسنگی اور تشنگی دونوں کا مداوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت کے بھٹک جانے کا احتمال تھا اور وہ
ان میں سے ہوتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس صحرا کی طرف اشارہ کیا جس میں جہنم تھا۔ جب آپ نے اس طرف نظر کی تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اذان بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ امام احمد و ابو نعیم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو ایک گوشے سے آپ نے دھیمی سی آواز سنی۔ دریافت کیا، اے محترم جبریل علیہ السلام، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فلاح پائی، میں نے ان کی مقام اعلیٰ میں اذان سنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، یعنی مرحبا یا نبی الامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، طویل قامت اور کانوں تک یا اس سے کچھ اونچے لٹکے ہوئے بالوں والے شخص تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اور آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جلیل القدر صاحب عظمت و وسوطت شخص نے ملاقات کی اور مرحبا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام و کلام فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون صاحب ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور وہاں لوگوں کو مردار کھاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک سرخ رنگ کا آدمی دیکھا جس کی آنکھیں وحشتناک گہری نیلی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹنے والا آدمی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے اور نماز کا ارادہ فرمایا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور ان سب حضرات نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ کے داہنے اور بائیں جانب سے دو پیالے پیش ہوئے، ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اسے پی لیا تو پیالہ لے کر آنے والے شخص نے کہا، اے اللہ عز و جل کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ امام احمد، ابو یعلا اور ابو نعیم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے بطریق اکرم رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر بفضل و رحمت باری اسی وقت رات میں واپس آئے اور لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر اور بیت المقدس کی نشانیاں اور زیر سفر قافلوں کے حالات بیان کیے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ہم اس پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ اسی بنا پر مرتد و کافر ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایسے تمام لوگوں کی جو اپنے زعم میں مسلمانوں کا قلعہ قمع کرنے آئے تھے اور بڑا اہتمام کر کے اور بہت انتظام لے کر چلے تھے، بے سر و سامان، مختصر اور غریب تیار، دین الہی کے فوجداروں اور علمبرداروں نے ان سب حقائق معراج کے منکروں کی گردنیں اللہ عز و جل کے دین کے دشمن ابو جہل کے ساتھ کاٹ دی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درخت زقوم کی خوراک کا ڈراوا دیتے ہیں، لوگوں تم کھجور اور مکھن خوب کھاؤ، اور دجال کو اس کی اصل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے ردیت عینی سے دیکھا۔ حضرت موسیٰ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اسے عظیم الجشا اور واضح و ظاہری خباثت کے ساتھ دیکھا، اس کی ایک آنکھ صحیح حالت میں تھی گویا وہ چمکتا ستارہ ہے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گورا گھنگریالے بال والا اور تیز نظر دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گندمی رنگ، سیاہ بال اور قوی خلقت دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شکل و شمائل میں مجھ سے زیادہ قریب تھے، اتنے مماثل کی گویا میں خود اپنا عکس دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ اور میں نزدیک ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اپنے جد اعلیٰ کو سلام کیجیے، تو میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیے کریمہ وما جعلنا
الرؤیا التی اویناک الا فطرۃ للناس کی تفسیر میں روایت کی کہ معراج کی رات میں امور غیبی کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم ظاہری سے کیا تھا۔ شیخین رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو طویل قامت اور گھنگریالے بالوں والا شخص دیکھا، گویا کہ وہ قبیلہ ازد سنوا کے لوگوں میں سے ہے، اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو میانہ قد، سرخی مائل، سفید رنگ اور سر کے بال لٹکے ہوئے دیکھا، اور میں نے دروغے جہنم اور دجال کو دیکھا، اور ان سب کا دیکھنا ان نشانیوں میں سے ہے جن کو رحمت پروردگار نے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تکو فی مریۃ من لقائہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً دیکھا ہے اور ملاقات کی ہے۔ امام احمد، نسائی، بزار، طبرانی، بہقی اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں سماوی سفر میں ایک لطیف خوشبو پر سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دختر فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے، اور واقعہ اس خاتون نیک کا یہ ہے کہ ایک روز دختر فرعون کے بالوں میں کنگھی کرنے کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی اور مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا۔ دختر نے پوچھا کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا میرا اللہ سارے جہان کا میرا اور تیرا نیز وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا کیا تمہارا رب میرے باپ کے سوا کوئی اور ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا ہاں، میرے رب کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ خبر دختر فرعون نے اپنے باپ کو کر دی۔ بس فرعون نے اس کو طلب کیا اور پوچھا اے معمر اور وفادار مشاطہ، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب سمجھ بیٹھی ہو؟ ستارے توحید مشاطہ نے جواب دیا میرا رب اور تیرا بھی نیز ساری کائنات کا تو وہی ایک رب ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ مشاطہ کے اس جواب کے بعد فرعون نے ایک کھوکھلے مجسمے کو جو تانبے سے بنایا گیا تھا آگ پر تپانے اور سرخ کر دینے کا حکم دیا۔ جب وہ تپ کر مثل شعلہ کے ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مجسمہ کے اندر مشاطہ کو اور اس کی اولاد کو ڈال دیا جائے، تو انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو ڈالا، حتیٰ کہ شیرخوار بچے کو بھی اس میں ڈالا۔ تو اس نے کہا اے ماں تم اس میں آ جاؤ، پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ تم حق پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بچوں نے شیرخوارگی میں کلام کیا، ایک تو یہی بچہ، دوسرا بچہ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، تیسرا بچہ جریج کا تھا، اور چوتھے شیرخوار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ امام احمد، ابن ابی شیبہ، بزار، طبرانی اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میں مجھے لے جایا گیا اور مکہ مکرمہ میں صبح کو میں ایک گوشے میں بیٹھ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ رات کے واقعے معراج کو سن کر لوگ مجھے جھٹلائیں گے، کہ اسی دوران دشمن خدا ابو جہل آیا اور میرے قریب بیٹھ کر اس نے استہزاء کے طور پر کہا کیا کوئی نئی خبر یا تازہ بات ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا ہم سے بھی ارشاد ہو؟ میں نے کہا رات مجھ کو لے جایا گیا۔ اس نے پوچھا کہاں تک؟ میں نے بتایا بیت المقدس تک۔ اس نے کہا کیا اس سفر کے بعد صبح کو ہمارے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کج فہم اور بد باطن ابو جہل نے سوچا کہ اسی وقت تردید کرنا اور جھٹلانا مناسب نہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ قوم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے انکار کر بیٹھے۔ کچھ دیر وہ اسی انداز پر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں قبیلے کے لوگوں کو بلاؤں تو کیا آپ ان کے سامنے وہی باتیں فرمائیں گے جو مجھ سے بیان کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، حقائق تو ہر ماحول اور ہر صورت جو کہ رہتے ہیں، اور حق و سچائی کو مصلحتوں کی بنا پر چھپانا درست نہیں۔ یہ سن کر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ اس نے سوچا کہ نعوذ باللہ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کی سخن سازی اور دروغ گوئی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ پس اس نے پکارا اے بنی کعب آؤ آؤ۔ ابو جہل کی یہ آواز سن کر لوگ ادھر ادھر سے دوڑ دوڑ کر جمع ہونے لگے، اور پھر سب اکٹھے ہو کر ابو جہل اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ابو جہل نے
ने मुझसे कहा, ए इब्ने अब्दुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की वही बातें जो मुझसे बयान कर चुके हैं इस वक्त अपनी कौम को सुनाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे रात बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया। लोगों ने पूछा, दरा हालिया की सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे जल्द ही लौटा दिया गया। रावी का बयान है कि उस पर कुछ लोगों ने हाथ पर हाथ मारे और कुछ लोग अपने सर पर हाथ रखे ताज्जुब करने लगे। इज्तिमा में से कोई बोला, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की पहचान बता सकते हैं? उन लोगों में से चंद अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैतुल मक़दिस के बारे में सवालात के जवाब देता रहा, यहाँ तक कि बाज़ जवाबात के सिलसिले में मुझे शुबा हुआ तो फौरन मस्जिद अक्सा को मेरे रूबरू कर दिया गया और मैं देख देख कर सवालात के जवाब पूरे एतमाद के साथ देता रहा। आखिर में लोगों ने कहा, जहाँ तक निशानियों का मामला है, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही बयान फरमाया है। इब्ने मरदुया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए कि जन्नत हमवार व वसी जगह है और फूल बूटे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। इब्ने मरदुया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब असरा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। उनमें से हर एक के साथ गिरोह और जमातें थी, मगर चंद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ऐसे भी थे जिनके साथ कोई भी ना था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी जमात के पास से गुजरे। पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सर उठाइए। मैंने सर उठाया तो बहुत बड़ी जमात देखी जिसने उफ़्क़ के एक सिरे से दूसरे सिरे को घेर रखा था। मुझे बताया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उनके सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे।